میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ جمعۃ المبارک کا بابرکت پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ہوں آپ کا میزبان جنید علی قادری اور میرے ساتھ ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد رمضان ابڑو۔ اپنا معیار تو زمانے سے الگ رکھتے ہیں، اپنا معیار تو زمانے سے الگ رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کیا کہنے رمضان بھائی، آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن، اس کے حوالے سے جو ہماری ٹرانسمیشن جاری و ساری رہتی ہے، تو آج ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعارف بھی کراتے چلیں۔ آج ہمارے ساتھ علامہ حبیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم سر۔ اور دوسرے ہمارے جو نعت خوان ہیں اسد اللہ بڑو ہمارے ساتھ آج وہ موجود ہیں۔ جی اور جنید بھائی، آج ہم چلیں گے جمعۃ المبارک کے بابرکت دن کے حوالے سے علامہ حبیب الرحمان کے پاس کہ آج وہ ہمارے ناظرین کو غسل کے طریقے اور ان کے فرائض سنائیں۔ جی بسم اللہ علامہ صاحب۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جیسا کہ جمعہ کا فضیلت والا بہت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشاد کا مفہوم کہ جمعہ کا دن عیدوں سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کے دن سب سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ جمعہ کے دن غسل کے بعد مسجد شریف آنا، عطر لگانا، تیل لگانا، یہ سارے میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنت میں سے ہیں۔ سب سے پہلے غسل جو ہم جمعہ کے دن کریں گے ان کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرائض جو ہے گلی کرنا 3 بار، دوسرا فرض ہے غسل میں ناک سے پانی چڑھانا، تیسرا فرض سارے جسم کو پانی بہانا۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں سے جو بھی کچھ رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ غسل جیسا کہ ہو گیا تو بعد میں ہمارے سجدے، ہماری نمازیں، ہمارے عبادات قبول ہوں گے۔ اگرچہ ہم غسل سے ہوں گے تو ہماری نماز بھی قبول نہ ہوگی، ہمیں مسجد میں آنے کا حکم بھی نہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں غسل اچھے طریقے سے کرنا ہوگا، اس کے بعد ہمیں مسجد شریف جانا ہوگا۔ اور جمعہ کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشاد کا مفہوم جو سب سے پہلے مسجد شریف میں داخل ہوتا ہے اس کو ایک اونٹ قربان خیرات کرنے جتنا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ بڑا عظیم دن، اس میں بہت خصوصیات ہیں۔ جمعہ کے دن خطبہ سننا، خطبہ پڑھنا اور اللہ تبارک و تعالی کا عبادت کرنا، اور اللہ عز و جل کا حکم بھی ہے کہ جب جمعہ کا دن آ جائے، نماز جمعہ کے لیے آذان آ جائے تو آپ کو اپنا کاروبار بند کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب آذان آ جائے تو آپ کو اپنی تجارت بند کر کے اللہ کی طرف، اللہ کے بلاوا کے طرف آ جانا ہے، اور اللہ پاک کی عبادات کرنے کے بعد پھر حکم ہے کہ آپ پھر زمین میں پھیل جاؤ، جو آپ کا تجارت ہے، جو آپ کا کاروبار ہے آپ کر سکتے ہیں۔
کیونکہ ہم اللہ عز و جل کے بندے ہیں، اللہ عز و جل کے احکامات پر ہمیں چلنا ہے، تو ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشاد کا مفہوم کہ جمعہ کے دن ایسے گھڑی ہے جس میں آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ایک جمعہ کے جو خطبے دو ہوتے ہیں اس کے بیچ میں ہاتھ اٹھانا نہیں ہوگا، ایسے ہی دل میں اللہ پاک سے جو دعا مانگے گا اس وقت یہ دعا قبول ہونے کی وقت ہے۔ انشاءاللہ جو دعا مانگے گا دل ہی دل میں بغیر ہاتھ اٹھائے اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی مبارک ارشاد ہے کہ جب جمعہ کا دن کا اینڈ ہوتا جاتا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ جی علامہ صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ جمعۃ المبارک کے دن جو دوست آتے ہیں مسجد کی طرف، جو آخر تک آتے ہیں اور دوڑتے دوڑتے جلدی میں وضو شاید ہوا بھی ان کا یا نہیں ہوا، تو اس حوالے سے کھڑے ہو جاتے نماز پڑھنے، یہ مجھے تھوڑا آپ کنفرم کر کے بتائیں۔ نہیں سر، جلدی جلدی کرنے کا اسلام میں حکم نہیں ہے۔ جب بھی آئیں آرام سے اس کو اچھے طرح سے وضو کرنا ہوگا۔ اگر وضو کے یہ فرائض میں، جیسے کہ وضو میں 4 فرائض ہیں، سب سے پہلے اس کو منہ دھونا سارا یہ فرض میں ہے، اس کے بعد ہاتھ کینیوں تک دھونا یہ بھی فرض ہے، سر کا مسح کرنا، پہلا حصہ سر کا مسح کرنا فرض ہے، سارے سر کا مسح کرنا یہ سنت میں آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پاؤں ٹخنوں تک دھونا یہ بھی فرض میں سے ہے۔ اگر وہ جلدی جلدی میں آ گیا، اس کا کوئی بھی فرض رہ گیا تو اس کی وضو نہیں ہوگا، اگر وضو نہیں ہوا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے اسے حکم ہے کہ جیسے بھی مسجد میں آئے آرام سے اچھے طرح سے وضو کرے گا۔ یہ بھی حکم ہے جیسا اچھا وضو ہوگا اتنا ثواب زیادہ اس کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ علامہ حبیب الرحمان صاحب۔ ناظرین، جو بھی ہمارے پروگرام میں علامہ آتے ہیں تو اسی لیے ہم بلاتے ہیں کہ جو ناظرین تک ہماری میسیج پہنچ سکے، اور اسلامی طور پر جو ان کو نالج نہیں ہے، سوری ٹو سے اگر کسی کو نالج نہیں ہے تو ان پر ہماری نالج جائے تو یہ اسلام ثواب بھی ملتا ہے، بہت اچھا ثواب ہے۔ اسی ثواب دار حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارا پروگرام ہے۔ اور ہم چلیں گے اسد اللہ بلڈو کے ساتھ، وہ ہمارے نوجوان ثناء ہے جیکاباد کے۔ شکریہ جی بسم اللہ اسد اللہ بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود محمد و آل محمد و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرم آج بالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم
شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالا۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے ناظرین، یہ ہے ہمارے جیکاباد کے نوجوان نعت خوان اسد اللہ بلڈو صاحب۔ پھر سے ہم چلیں گے علامہ حبیب الرحمن کے پاس کہ آج وہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہمیں سنائیں۔ بسم اللہ علامہ صاحب۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ یہ ماہ رجب المرجب جس کے لیے آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد کا مفہوم، رجب المرجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ میرے امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب شریف میں جیسا کہ آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس میں یہ لگایا جاتا ہے، یہ رجب المرجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ اس میں یہ بھی خصوصیت ہے، اللہ تبارک و تعالی کا جو بھی عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، اس کو دگنا ثواب ملے گا، اس کے لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ رجب المرجب وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے زمین سے لامکان تک بلوایا اور اللہ نے اپنا دیدار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کروایا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب المرجب کے مہینے میں ہم نے سر والے آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ دیکھیں وہ رات وہ گھڑیاں بھی اس ماہ مبارک میں آتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ رجب المرجب کے تیلہ کے دن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھائی، جس کو میرے آقا نے بھائی سمجھا اور بلوایا کہ علی میرا بھائی ہے، اس کا بھی ولادت باسعادت اسی ماہ رجب المرجب میں ہوا۔ جیسا کہ انہوں کا آمد بھی کعبۃ اللہ شریف میں ہوا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ ارشاد فرمائی تو قریش مکہ کو جمع فرمایا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے یہ چھوٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے بولا آقا میں نے آپ پر ابھی سے ایمان لایا ہوں کہ آپ سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم آج سے ہی آپ کے امت میں اور آپ سے ایمان لا چکے ہیں۔ کتنا سعادت، کتنی بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسا رجب المرجب کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے علامہ حبیب الرحمن صاحب۔ دو اشعار ہم سنیں گے، اگر منقبت اسد اللہ قادری صاحب کو آتی ہے تو منقبت مولا علی کے حوالے سے دو اشعار۔ جی اسد اللہ بھائی انشاءاللہ۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ
حق دے ولی دا سارے سناو سارے سناو او نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناو نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ دکھیائے دھرتے بن کے سوالی دکھیائے دھرتے بن کے سوالی ہو دکھیائے دھرتے بن کے سوالی عزت ملی یہ جگ تو نرالی ہو پہلوک آکھن میں کو کلندر سگہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ شان اہل بیت ایک عام بالے دوجا خاص بالے ایک عام بالے دوجا خاص بالے جیڑا خاص بالے زہرا دلالے انہیں زیتے چڑھ کے قرآن سنایا انہیں زیتے چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا ہو کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ کعبے دا گوہر کعبے دے اندر آیا بنا کے دیوار نو در ہو تیرا رجب دا سکو یاد منظر کعبے چ پہلا ہو سجدہ علی دا ہو پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا ہو پڑھنا قصیدہ یہ تھے ہمارے جیکاباد کے نوجوان نعت خوان اسد اللہ برڈو. ہمیشہ کی طرح جیسے جمعۃ المبارک کے دن جنید بھائی کو سنتے ہیں آج وہ ہمارے نعت خوان بھی ہیں اور ہمارے میزبان بھی ہیں جنید بھائی. جنید بھائی دو اشعار ہمیں سنائیں, ہمارے ناظرین آپ کو بے صبری سے سنتے ہیں. جی رمضان بھائی آپ کی بڑی نوازش ہے, آپ بڑے بھائی ہیں ہمارے, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور جو مہمان ہمارے آج آئے ہیں حبیب الرحمان قادری صاحب ہیں, علامہ صاحب ہیں اور اسد اللہ برڑو صاحب, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا ٹائم دیا جمعۃ المبارک کے بابرکت پروگرام میں. رمضان بھائی جو میں نے اسٹارٹنگ میں کلام پڑھا تھا مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, بے شک انشاءاللہ آئے گا ایک دن, انشاءاللہ اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینے پاک کی بہاد بہادری نصیب فرمائے. تو اسی نعت کے چند اشعار پیش کروں گا, اس میں حضور کا ذکر ہے, حضور کی آل کا ذکر ہے. تو درود پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہ کہ مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, کہ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, کہ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے
والا ہی بلوا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، کہ نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ اور رمضان بھائی ساری نعت کا مزہ اس شعر میں ہے کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، کیا بات ہے۔ مگر ناظرین، ہمارے جمعۃ المبارکہ بالخصوص ایک اچھا دن اور بابرکت دن ہے، اسی سلسلے میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے، پر مختصر پروگرام ہوتا ہے۔ رمضان بھائی جیسا کہ ایک آخر میں پیغام بھی دوں گا دوستوں کو، کیونکہ دوستوں نے مجھے ابھی میسج کیا ہے کہ یہ پیغام آپ ناظرین تک پہنچائیں، بے شک، کیونکہ یہ ماہ رجب مہینہ ہے، اس میں 13 رجب کو مولا علی اسلام کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، تو اسی حوالے سے ایک اعلان بھی دوں گا، جیسا کہ 14 فروری کو بعد نماز عشاء ڈی سی چوک سے ریلی نکلے گی، حیدر قرار کانفرنس ہوگا جوبلی ہال میرج ہال میں، آپ سب دوستوں کو شرکت کی دعوت ہے، سب آئیں اور حیدر قرار کانفرنس میں شامل ہو جائیں۔ جی رمضان بھائی، انشاءاللہ۔ ناظرین، تو ہمارا پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، ہمیں ہمارے مہمان کو دیجیے گا اجازت، پھر کسی اور جمعے کے ساتھ اور مہمانوں کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔